خوف خدا و عشق مصطفیٰ، علم و عمل اصلاح معاشرہ، فقہ شریعت و طریقت کا ہے مجموعہ مدنی مذاکرہ، ہے مجموعہ مدنی مذاکرہ، اللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ زیادہ درود و سلام پیج نمبر 2، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نمبر 4۔ مسلمان جب تک مجھ پر درود شریف پڑھتا رہتا ہے، فرشتے اس پر رحمتیں بھیجتے رہتے ہیں۔ اب بندے کی مرضی ہے کم پڑے یا زیادہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ 1442 سن ہجری کے محرم الحرام کی آج چوتھی رات ہے۔ دعوت اسلامی کے سلسلے مدنی مذاکرے کا آغاز ہو چکا ہے، مدنی چینل پر دیکھا بھی جا رہا ہے۔ آپ سوالات کیجئے، سوال کا جواب وہ بھی بالصواب، یعنی درست دے پاؤں یہ ضروری نہیں ہے، بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں، مجھے آئے بائیں شائیں کرتا اپنے موقع پر بلا وجہ اڑتا نہیں، شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ آپ سے درخواست یہ ہے کہ یہاں کچھ اس طرح کی باتیں چل رہی ہیں، ابھی بھی کچھ اس طرح کی باتیں آئیں، حبس کی وجہ سے بے چینی، گھبراہٹ، پریشانی، ہوا نہیں ہے، پسینے آ رہے ہیں، حالانکہ کھلی فضا ہے۔ تو ایسے میں ہمیں مدنی سوچ کیا رکھنی چاہیے، یا اس میں ہمارے لیے کچھ سبق یا عبرت کے بھی مدنی پھول ہیں؟ ہے حبس تو ہے، اور گرمی بڑھ گئی ہے، اس کا مطلب گرمی بھی ہے، مگر گرمی سے مراد یہ کہ ہوا نہیں ہے، اور مطلب نڈھال ہو جاتا ہے نا آدمی، نڈھال ہو جاتا ہے اس طرح کی تو اس میں گرمی جی بھی۔ کبھی نمی ہوتی ہے، کبھی خشک ہوا ہوتی ہے۔ ایک تو یہ کہ اگر سخت گرمی ہے تو اس وقت حدیث پاک میں جو مضمون ہے کہ بندہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ، آج بڑی سخت گرمی ہے، اللہم اجرنی من حر جہنم، اے اللہ مجھے جہنم کی گرمی سے بچا، چاہے اردو میں بول لے یا اللہ مجھے جہنم کی گرمی سے بچا، تو اللہ کریم جہنم سے فرماتا ہے دیکھو میرا بندہ تجھ سے میری پناہ مانگ رہا ہے، تو تو گواہ ہو جا کہ میں اس کو تجھ سے پناہ دیتا ہوں، جہنم سے پناہ مانگے۔ اچھا، اسی طرح جیسے کہ کوئی بھی تکلیف آئے نا تو اس وقت کوئی نہ کوئی اس میں فکر آخرت کا پہلو ڈھونڈے، یہاں تک کہ لکھا ہے کہ بچوں کو روتا دیکھ کر، بچے کو روتا دیکھ کر جہنمیوں کے رونے کو یاد کرے کہ جہنم میں کس طرح روئیں گے، آنسو روئیں گے، آنسو ختم ہو جائیں گے تو خون روئیں گے، خندقیں پڑ جائیں گی، اور اتنی خندقیں ہو جائیں گی کیونکہ جہنمی کا جسم بہت بڑا ہوگا کفار کا، تو اتنی خندقیں گڑے پڑ جائیں گے کہ کشتی ڈالیں تو چل پڑے۔
عقل میں نہیں آئے گی یہ بات، لیکن ہم تو ماننے والے ہیں جو حدیثوں میں آ گیا لبیک آنکھیں بند. تو ان کا جسم بہت بڑا کر دیا جائے گا جہنمیوں کا، اگر زیادہ سے زیادہ ان کو تکلیف ہو. اللہ کریم سے ہم پناہ مانگتے ہیں جہنم کے عذاب سے. تو اسی طرح حبس، یہ معمولی حبس برداشت نہیں ہوتی، گھٹن برداشت نہیں ہوتی، تو قبر میں جو بند کیا جائے گا اس وقت کیا بنے گا اگر رب ناراض ہوا تو قبر کی گرمی تو اس سے بھیانک ہوگی. بنی اسرائیل کے کچھ لوگ قبرستان گئے اور ایک قبر کے پاس کھڑے ہوئے، انہوں نے دعا کی کہ یا اللہ اس کو زندہ کر دے، ہم اس سے موت کے بارے میں معلومات کریں. وہ اچھے لوگ تھے، نیک لوگ تھے. دعا قبول ہوئی اور قبر پھٹی اور ایک شخص اس میں سے نکلا کالے رنگ کا، اور اس کے ماتھے پر پیشانی پر نماز کا نشان تھا. اس نے کہا کہ بولو کیا ہے پوچھتے ہو، یا کیسے مجھے یاد کیا، یا مجھے کیوں تکلیف دی. تو انہوں نے کہا کہ موت کے بارے میں بتاؤ. تو اس نے کہا کہ مجھے مرے 50 سال ہوئے، ایک روایت کے مطابق 100 سال ہوئے، لیکن ابھی تک میں موت کی گرمی محسوس کر رہا ہوں. پھر یہ کہ وہ انہوں نے دعا کی تو واپس قبر میں چلا گیا اور قبر برابر ہو گئی. تو یہ سوچیں کہ 100 سال اس کو ہو گئے فوت ہوئے، موت کی گرمی ابھی تک اس کو محسوس ہو رہی تھی. تو یہ موت کیسی گرم ہے، اس میں گرمی کیسی ہے، قبر کی آگ کیسی، جہنم کی آگ کیسی. اس لیے وہ ایسے موقع پر اگر زندہ جہنم کی گرمیوں کو یاد کرے نا تو یہ گرمی آسان ہو جائے گی. کوئی غذا ایسی آ گئی جو پسند نہیں ہے تو غنیمت جانے کہ یہ پھر بھی اچھی غذا ہے، میرے گلے سے اتر تو رہی ہے، مجھے کچھ نہ کچھ تقویت تو دے رہی ہے، فائدہ تو دے رہی ہے. اور جہنم کی غذا کانٹے دار، وہ حلق میں ڈالیں گے تو وہ پھنس جائے گی، پھندا حلق میں پھندا ڈال دے گی، پھنس جائے گی. اور آج ٹھنڈا پانی نہ ملے گرمی میں، سادہ ملے تو ہمارے حلق سے نیچے نہیں اترتا، لیکن اس وقت جب یہ پانی مانگیں گے تو اس وقت ان کو مائع حمیم دیا جائے گا، جہنم کا کھولتا ہوا پانی ایک دم وہ گرم، کہ وہ پیالہ پانی کا منہ کے قریب آتے ہی منہ کی کھال جو ہے نا وہ اس میں گر جائے گی پیالے میں، اس کی تپش کی وجہ سے. اور جب پیے گا تو اندر سے آنتیں کٹ کٹ کے پچھلے راستے سے نکل جائیں گی. یہ وہ پانی ہوگا. یہاں سادہ پانی ہم کو نہیں اترتا، ٹھنڈا پانی چاہیے، ٹھنڈے مشروبات چاہیے، ٹھنڈے شربت چاہیے، ڈرنکس چاہیے ٹھنڈی ٹھنڈی. یہ کہ ان چیزوں کو اگر جہنم کی قیامت کی ہولناکیاں، قبر کی ہولناکیاں بندہ یاد کرے نا تو یہ کہ یہ چیزیں سہنا بھی آسان ہو جائیں گی، اور اس بہانے ان چیزوں کو یاد کرے گے. اس طرح فکر آخرت کرنا یہ اس کا اپنا ثواب ہے، فکر آخرت میں بہت ثواب ہے. گھڑی بھر کا غور و فکر 60 سال کی عبادت سے بہتر ہے. غالباً ایک روایت یہ بھی ہے، اور بھی روایات ہیں. تو اس طرح کی آخرت کی فکر، علماء کا مسائل میں علم دین کے تعلق سے غور و فکر، یہ غور و فکر کرنا آخرت کے تعلق سے یہ بھی یعنی کہ ثواب کا باعث ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یہ ایس ایم ایس کے ذریعے سوال آیا ہے کہ کیا مرغی کا مغز کھانے سے اولاد نہیں ہوتی؟ میں تو بچپن سے مرغی کے مغز کھاتا آ رہا ہوں، اور الحمدللہ میں تو پرنانا بن گیا. پرنانے تو وہ معاشرے میں کم ہوں گے. آپ بھی نانے دادے تو ہو گئے، لیکن پتہ نہیں پر ہوتے ہوئے پر لگتے ہیں نہیں لگتے، آپ کو زندہ رہتے ہیں نہیں تو کچھ پتہ نہیں. میں تو زندہ رہنے میں کامیاب ہو گیا ہوں. اللہ سلامت رکھے. اللہ سے برے خاتمے سے پناہ مانگتا ہوں، اللہ ایمان سلامت رکھے. تو یہ کہ یہ بس افواہیں اڑاتے رہتے ہیں.
یعنی کہ عام لوگ مغز یہ منڈی پھینک دیتے ہیں مرغی کی. ہم لوگ تو غریب لوگ تھے نا. مرغی کے سر میں خود خرید کے لاتا تھا. سر, مرغی کی گردنیں, ہوٹل والے ہوٹل میں نہیں چلتی تو وہ بیچ دیتے تھے. پہلے وہ یہ فارمی مرغی کا تصور نہیں تھا, نام بھی نہیں سنا تھا ہم نے. یہی مرغیاں دیسی مت ہوتی تھی. تو یہ اس طرح کی جو ویسٹیج ہوتی ہے یا کیا بولتے ہیں اس کے باقیات یا زوائد, یہ بھی مطلب بکتے تھے. تو یہ لے آتا تھا میں. تو سر تو میں نے مرغی کے بہت کھائے. مرغی کی گردن سے یاد آیا, اب بھی کبھی کبھی سر آ جاتا ہے تو اب بھی کھائے میں نے, کبھی آ جاتا ہے تو کھا لیتا ہوں اس کا بیجا نکال کے. اچھا, مرغی کی گردن سے یاد آیا کہ نارملی مرغی کرتے جیسے گھروں پہ, لیکن مجھے مرغی کرتے تھے حسن رضا یاد آ گئے. حسن رضا کو مرغی کی گردن بہت پسند ہے, مانگ یوں لے لیتے ہیں حسن رضا. ہمارے ساتھ ہے نا, تو اس کو جو ہم لوگ کھاتے ہیں اس کو بھی تجربہ. گردن کا گوشت اچھا ہوتا ہے, عوام کو نہیں سمجھ آتی. گردن کا گوشت آپ بھی کھا کے ٹرائی کی ہو سکتا ہے. جی پسند ہے. ہاں نا, اور گوشت کے مقابلے میں جو مرغی کا گوشت ہوتا ہے اس کے مقابلے میں گردن کا گوشت اچھا ہوتا ہے. لوگ ونگس نہیں کھاتے چکن کی, پیچیدگی ہوتی ہے. چکن کی ونگس نہیں کھاتے, حالانکہ ونگس کا گوشت بھی چکن میں دیگر اس کے مقابلے میں ٹیسٹی ہوتا ہے. یہ دیگر چیزوں کے چکر میں پڑتے ہیں. گردن کا گوشت بھی ٹیسٹی ہوتا ہے, ونگس کا گوشت بھی ٹیسٹی ہوتا ہے. ونگس کیا؟ یہ مطلب یہ سائڈیں ہوتی ہے نا بابا, پروں کی طرف کا جو حصہ ہوتا ہے. جی ہاں. اچھا, پر خود پر کا گوشت نہیں, پر کے اندر اصل اب سپر مارکیٹوں میں نا یہ سب کا لحاظ رکھتے ہیں. جی, پر کا الگ پیکٹ بناتے ہیں, سمجھے, اور ٹانگوں کا الگ بناتے ہیں, گردنوں کا بھی بناتے ہوں گے, یاد نہیں پڑتا مجھے, بناتے ہوں گے ویسے, کلیجیوں کا الگ. تو اس طرح مطلب جس کو جو پسند ہو وہ خرید لے. اصل میں اسی موضوع پر آنا چاہ رہا تھا. یہ جو ہم نے چلایا کہ مجھے جب کھانے کا موقع ملا, آپ بھی ہیں, حسن رضا بھی ہیں, میری بھی حاضری ہوتی رہی ہے کبھی کبھی, تو میں نے دیکھا ہے کہ مدیچہ کے ناظرین سے عرض کر رہا ہوں, ہمارے اسید بھائی بھی ہیں ماشاءاللہ, ابن رضوان ماشاءاللہ. تو مجھے یہ اندازہ ہوا تھا مدریجہ کے ناظرین کے, میں پریکٹیکلی پرسنل بات بتا رہا ہوں کہ شاید ہمارے گھر میں بچے وہ غذا نہ دیکھیں تو غذا یہ کھاتے ہیں. اس کی شاید وجہ یہی ہے, بلکہ شاید نہیں, میرا تو یہ یقیناً وجہ یہی ہے, چونکہ گھر کے بڑے وہی کھا رہے تھے. اب بچے کو بھوک لگی ہے تو جو اس کو بچپن سے کھلایا اس بچے نے کھایا. ہمارے بچے جو کئی چیزیں نہیں کھاتے اور کئی چیزیں نہیں کھاتے بالکل, تو ہم بھی وہ نہیں کھا رہے ہوتے. اچھا, وہ ہم نہیں کھا رہے ہوتے تو ہم کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے ان کو دوسرا بنا دو, لیکن ہم وہی چیز کھلاتے نہیں ہیں, ان کو دوسری ان کی پسند کی بنا دیتے ہیں. تو پھر یہ گھر جو ہے نا ہوٹل اور ہوٹل فرمائشی پروگرام کی صورت میں ڈھل جاتا ہے, اور پھر ماں بولتی ہے کہ میں تھک گئی ہوں. تو یہ ایک میرے کا لگے ہاتھوں ایک فیملی پرابلم جو چل رہا ہوتا ہے, اس کا ایک حل آپ کو بیان کرتا چلو. بس شروع سے جو عادت ڈالیں گے نا وہ چلتی رہی, وہ اپنے لیے بہت بڑی آزمائش لینا ہے. ہر فرمائش اس کے بچے کی پوری نہ کی جائے. اب بچے کھانا کم کھاتے ہیں, ویسے عام شکایت ہے کہ بچہ کھاتا نہیں ہے. اس کی وجہ ٹافیاں اور طرح طرح کے جو چپس چل پڑے ہیں نا, یہ چیزیں کھاتے ہیں, جس سے مطلب صحت بھی خراب ہوتی ہے ان کی اور بھوک مرتی ہے ان کی, کھانا نہیں کھا پاتے. تو اگر ممکن ہو تو بچنا بہت مشکل ہے, جتنا ممکن ہو ان چیزوں سے ان کو بچوں کو دور رکھا جائے, ٹافیوں سے, یہ چپس وغیرہ سے. تو پھر یہ بھوک لگے گی تو گھر کا کھانا کھائے گا, جائے گا کہاں, مدینے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ایک سوال آیا ہے, کیا امام حسین کو اپنی شہادت کا پہلے سے پتہ تھا, علم تھا؟ جی ہاں, ایسی بھی روایتیں تو ہیں. عبد الرؤف بھائی پوچھ رہے ہیں, پانی یا شربت کی سبیل لگانا کیسا جائز ہے؟ ایصال ثواب کے لیے لگاتے ہیں, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اگر اور کوئی اس میں شرعی خرابی نہ ہو, ایسی جگہ نہ لگائے جہاں فساق کا مجمع ہو, جیسے ڈھول تاشے بجاتے ہوئے اچھل کود کرتے ہوئے جا رہے ہوتے ہیں. ان کو کوئی بتا کہ تمہارے باپ کی برسی ہو تم ڈھول بجاؤ گے, ناچو گے, دادا کی برسی میں بھی ایسا نہیں کرو گے.
50वीं बरसी हो ना परदादा की, तब भी ढोल बजा कर नाचते हुए नहीं जाओगे तो ये कौम नाच रही होती है। तो ऐसे नचिन्नों को पानी नहीं पिलाना है, ना इनको शरबत पिलाना है। तो ऐसी जगह जहाँ ये इस तरह के लहू लईब और ढोल तमाशे और इस तरह के मतलब गुनाह भरा माहौल होता है, लोग वहां भी बांट रहे होते हैं पानी और शरबत, तो वहां नहीं। अब किसी मस्जिद में जो नमाजी आ रहे जा रहे, इनको पिलाओ ना हर शरबत, बच्चों को पिलाओ अपने मोहल्ले में, यानी कि जहाँ गुनाह भरा माहौल ना हो, फिस्को फजूर के मजमे ना हो, तो वहाँ शरबत और सबील मतलब सबील शरबत की या पानी की लगाएं, तो इंशाअल्लाह आपको सवाब मिलेगा। इस साल इस सवाब की नियत भी कर लें, करबला वालों को इसका सवाब पहुंचे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। कब्रिस्तान की तस्वीर बनाना और फिर बनाकर अपने घर में रखना, ये कैसा? अगर इबरत के लिए रखता है तो अच्छी बात है, हम मज़ारात की तस्वीरें रखते हैं, कोई गुनाह नहीं है। लेकिन ये कि ये देख लें कि फिर घर वाले परेशान, आपने कब्रिस्तान की तस्वीर रखी है, वो बोले हमको डर लगता है, रिश्तेदार तवालात करें, सब हैरत करें, तो फिर कब्रिस्तान की तस्वीर अपने दिल में रखे आदमी और मौत को याद करता रहे। या ऐसी जगह लगाए तस्वीर कि जहाँ दूसरे ना देखें, मौके की मुनासिबत से। वैसे शरन को हर्ज नहीं है, अगर माहौल इस तरह का है घर का भी और कोई नाराजगी नहीं होती है तो भले आप कब्रिस्तान की तस्वीरें लगाएं, मौत को याद करना। मैं भी जगह जगह जहाँ जहाँ अलमौत लिखा हुआ है, मौत को याद, इस पे मौत याद आती है। और मैंने वो इससे लिया था साहिब दलालुल खैरात अल्लामा इमाम जज़ूली रहमतुल्लाह अलैह, कि ये अपने कमरे में किसी को आने नहीं देते थे। इनके वालिद साहब को किसी ने वो उकसाया कि ये अंदर कमरे में किसी को नहीं आने देते, पता नहीं अंदर मसला क्या है, हो ना हो कोई चक्कर है। आप तो वालिद हैं, आपको हो सकता मना ना करें। तो वालिद साहब ने बोला बेटे मैं, बोला चश्मे माँ रोशन दिले माँ शाद, आंखें भी ठंडी है, दिल भी मेरा ठंडा है ना, आप जरूर तशरीफ लाएं। वालिद साहब गए तो था तो कुछ नहीं, चंद किताबें थी और दीवार में जगह जगह अल मौत लिखा हुआ था। तो बेटा ये क्या है? बोला बस मौत को याद करने के लिए लिखा हुआ है। इस पर वालिद साहब बहुत यानी कि खुश हुए और इनकी शफकत मजीद बढ़ गई कि मेरा बेटा ऐसा है। तो यूं ये किसी को आने नहीं देते थे अंदर। तो कब्रिस्तान की तस्वीर भी, लेकिन आप रोकेंगे किसी को तो घर में झगड़े भी होंगे। हाँ, वो अलग से उनका कमरा होगा, कोई बहरहाल ये हिकायत है, हर एक वही काम कर नहीं सकता। तो मौके की मुनासिबत से तरकीब बनानी है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। अब्दुल खालिक अत्तारी वाकई से अर्ज कर रहा हूँ, प्यारे मुर्शिद की बारगाह में सवाल अर्ज है कि सांप अगर खुदा न खास्ता किसी को काट ले तो इस मौके पर फौरन क्या तदाबीर इख्तियार करनी चाहिए? क्योंकि बाद लोग कहते हैं कि सांप को मार देने से नुकसान होता है, बाद कहते हैं कि उसे मार देना चाहिए। और ये भी इरशाद फरमाइए कि फौरन तिब्बी इमदाद के तौर पर क्या करना चाहिए ताकि मरीज बच सके। और इसी हफ्ते मेरे भाई को सांप ने काटा था और एक दिन बाद फौत हो गए। तो मैं आपसे अर्ज करूंगा कि मेरे भाई के लिए भी दुआ मग़फ़िरत फरमा दें। जिससे डसले सांप है, बिच्छू है, कोई जहरीला कीड़ा, तो सांस को पूरा सांस अपने अंदर बंदा ले ले, यानी दूसरा जिसको डसा उसकी बात नहीं कर कोई भी। और अब ये कि उसकी उंगली, ये सीधी उंगली उसके डसने की किसी भी साइड पे रख ले। अब ये कि सांस रोक कर पढ़ता रहे, फसयक्फ़ीकहुमुल्लाहु वहुवस समीउल अलीम, ये सांस रोक कर 11 मरतबा पढ़ना है और फौरन उस पर छू कर दे। एक ये भी जहर का उतार है, लेकिन वो कि सांस की प्रैक्टिस सबको होती नहीं, इतना रोक कर ये पढ़ ले। एक ही सांस में सांस रोक कर पढ़ना है। फसयक्फ़ीकहुमुल्लाहु वहुवस समीउल अलीम, फसयक्फ़ीकहुमुल्लाहु वहुवस समीउल अलीम। और कोई हर्फ दबना भी नहीं चाहिए। जो जल्दी तिलावत करते हैं ना, तो ये आम तौर पे हुरूफ जो है ना चबा जाते हैं, तो ऐसा करना गुनाह, आयतों के हुरूफ चबा जाना। हर हर्फ अदा हो, इसके जो मद्दात कारियों ने मुकर्रर किए हैं वो भी अदा होने जरूरी है। तो ये इस तरह पढ़ना है। इनके भाई को सांप ने डस लिया था, इंतकाल हो गया था, दुआ के लिए कहा है।
اللہ کریم غری کے رحمت فرمائے، بے حساب مغفرت کرے. جس کو سانپ ڈس لے اور وہ فوت ہو جائے تو وہ شہید ہے. اگر آپ کے بھائی کی وفات سانپ ڈسنے کی وجہ سے ہوئی ہے تو ان کو شہادت کا رتبہ ملے گا، جو کتابوں میں لکھا ہے، بہار شریعت میں لکھا ہے. تو اللہ کریم ان کو جوار رحمت پہ جگہ عطا فرمائے، آپ سب کو صبر عطا فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میرا امیر اہل سنت کی بارگاہ میں یہ سوال عرض ہے، جو شخص زکوٰۃ لینے کا مستحق ہو وہ کسی سے زکوٰۃ مانگ سکتا ہے کہ آپ اپنے اس سال کی زکوٰۃ مجھے دیجیے گا؟ اس حوالے سے رہنمائی فرما دیجیے. اب اگر زکوٰۃ کے بھی مستحقین کی بھی صورت ہے نا، ایک تو مسکین ہے اور ایک ہے فقیر. فقیر تو مانگ نہیں سکتا نا مفتی صاحب؟ نہیں جی، مطلقاً اس کی اجازت نہیں ہے کہ فقیر جو ہو وہ زکوٰۃ کا سوال کر سکے. وہ چند افراد ہیں جن کے لیے سوال کی اجازت دی، جیسے کوئی طالب علم ہے، وہ مشغول علم ہے اور زکوٰۃ کا مستحق ہے، تو پھر یعنی اس کو موقع نہیں ملتا کسب کا، کمانے کا، تو اس کے لیے علماء نے اجازت لکھی ہے سوال کی. اس طرح نہیں ہے کہ جو زکوٰۃ کا مستحق ہو اسے اس بات کی اجازت ہو کہ وہ زکوٰۃ کا سوال کر سکے. وہی مسکین جو آپ نے ارشاد فرمایا وہ سوال کر سکتا ہے. مسکین وہ ہوتا ہے کہ بہار شریعت پہلی جلد والیوم 1 پیج نمبر 924 مسئلہ نمبر 4. مسکین وہ ہے جس کے پاس کچھ نہ ہو، یہاں تک کہ کھانے اور بدن چھپانے کے لیے اس کا محتاج ہے کہ لوگوں سے سوال کرے، اور اسے سوال حلال ہے. فقیر کو سوال ناجائز کہ جس کے پاس کھانے اور بدن چھپانے کو ہو، اسے بغیر ضرورت و مجبوری سوال حرام ہے. تو یہ مسکین کی تعریف بہت ٹف ہے، بالکل یعنی کہ وہ خالی ہوتا ہے. اس سے مسکین تو بہت کم ہی ملیں گے، ہمارے پاس تو ڈھیروں ڈھیر خزانہ ہوتا ہے. فقیر بھی بہت، شاید ہر فرد فقیر نہیں ہوتا. اتنے سارا سامان ہوتا ہے گھروں میں، بلا ضرورت وہ ذخیرہ ہوتا ہے. بہت سارے سوٹ ہوتے ہیں، وہ جوتے ہوتے ہیں، طرح طرح کے چشمے اور گھڑیاں جو استعمال میں بھی نہیں ہوتے یا ضرورت سے زائد ہوتے ہیں. تو اس طرح اگر حساب لگا لیا، اگرچہ اس پر زکوٰۃ فرض ہونے کی صورت نہ بھی بنتی ہو، تب بھی اگر وہ اتنا مال اس پہ آ جاتا ہے کہ وہ نصاب کی قدر پہنچ جاتا ہے، تو آپ اس کو زکوٰۃ دے نہیں سکتے. مانگنا تو دور کی بات ہے، وہ لے بھی نہیں سکتا زکوٰۃ. جس کو پتہ اور زکوٰۃ دی تو زکوٰۃ ہوگی بھی نہیں ایسے شخص کو. تو یہ فریم میں اور ایسی کئی چیزیں ہوتی ہیں جو انہیں کہ استعمال میں نہیں ہوتی، انہیں حاجت اصلیہ سے زائد ہوتی ہیں بہت سی چیزیں، اور یہ مل کر بہت بڑی رقم بن جاتی ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. امیر اہل سنت، جیسا کہ آج کل لاک ڈاؤن ختم ہوا ہے تو لوگ سیاحت کے لیے نکل رہے ہیں. ناردرن ایریاز میں یہ ایک مچھلی ہے، ٹراؤٹ مچھلی، یہ بہت زیادہ مشہور ہے اور یہ بہت زیادہ وہاں کھائی جاتی ہے. اور ویڈیو میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ مچھلی ہے، اس کا پیٹ چاک کر کے اس کو صاف کر لیا گیا ہے، لیکن ابھی بھی یہ ہل رہی ہے، سانس آ رہا ہے، اور اسی طرح اس کو پکایا جائے گا. تو کیا اس صورت میں مچھلی کا پکانا یہ فائدہ مند ہے یا نہیں طبی لحاظ سے، اور کیا یہ اس مچھلی کے ساتھ ظلم کے زمرے میں تو نہیں آئے گا؟ برائے کرم اس کے بارے میں جواب ارشاد فرما دیں. یہ بہت مشہور ہے، یہ تو پہلی بار میں نے تو پہلے بھی دیکھا تھا، سوشل میڈیا پہ تو دیکھا ہے ایسا، اور ایک آدھ مچھلی کا تذکرہ فیضان سنت میں بھی کیا ہے. یہ کوئی مچھلی ایسی ہوتی ہے جو عجوبہ ٹائپ کی ہوتی ہے، بہت مشہور، واللہ اعلم، میرے علاوہ ہو سکتا ہے سب کو پتا. ٹراؤٹ فش کھائی جاتی ہے، ایک نام ہے اس کا، ویسے جہاں ہے وہاں ہے. ٹراؤٹ، شاید ٹراؤٹ ہی ہے نا، ٹراؤٹ فش ہے. میں نے بھی سنا ہے نا، بعض ممالک میں جیسے آپ کے یہاں بعض مچھلیاں مشہور ہوتی ہیں وہ یہاں نہیں ہوتی، اس طرح بعض ممالک میں مچھلیاں تو یہ بعض ممالک کے حساب سے بھی کچھ مچھلیاں ایسی ہوتی ہیں جو مشہور ہوتی ہیں. یہ نارتھرن ایریاز کے اندر، یہ کشمیر وغیرہ اس طرف جو نا، وہاں یہ مشہور مچھلی ہے. کیا نام ہے؟ ٹراؤٹ مچھلی ہے، ٹراؤٹ فش. کشمیر وغیرہ میں ہوتی ہے جی، اس طرف ہوتی ہے جی. یہ شمالی علاقے جتنے بھی ہیں نا، اس میں اور اس طرح کے جی. اب یہ اس طرح جو اس کا گیم کر رہا تھا نا،
یہ تو سیدھی بات ہے، اس کو کتنی تکلیف ہوتی ہوگی. اس کا سارا پیٹ کا نکال کر وہ دکھا رہا تھا یہ زندہ ہے، دیکھو وہ بالکل خالی کر کے اس کے اندر ہاتھ پھرانا، اپنا تھوڑا زخم ہو جائے تو اس پہ انگلی آدمی پھرا کے دیکھے کہ کیا کیفیت ہے. تو یہ بیچاری کو کتنی تکلیف ہوتی ہوگی. تو یہ مطلب ایسا نہیں کرنا چاہیے. یہ ایک طرح کا وہ ظلم ہی ہونا سمجھ میں آ رہا ہے بے زبان پر. یہ بیچاری فریاد بھی کس کو کرے گی؟ مسلمان پر ظلم کرنے کے مقابلے میں جانور پر ظلم کرنا جو ہے، مسلمان پر ظلم کرنے کے مقابلے میں جانور پر ظلم کرنا زیادہ سخت حکم رکھتا ہے. جو مسلمان تو مقابلہ کرے گا، کیس کرے گا، بہت کچھ کر سکتا ہے، لیکن یہ بے زبان جانور بے قابو، بالکل بے بس ہے. یہ بیچارہ کس کو فریاد کرے گا؟ لیکن یہ یاد رکھیے کہ مظلوم جانور کی بددعا بھی قبول ہے. تو ایسی حرکتیں نہیں کرنی چاہیے. یعنی چھری ہاتھ میں دیکھ کر ہی ڈر لگ رہا ہے میرے جیسے کو. تو یہ بیچاری کو اس طرح کاٹ پیٹ کے صفائی کر دی، اس کی اندر آلات وغیرہ نکال دیے. توبہ استغفر اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ایسا کہہ سکتے ہیں کہ جس طرح ہم قربانی کے دنوں میں جو جانور ذبح کرتے تھے انہیں سمجھایا کرتے تھے کہ یار ٹھنڈا ہونے دو. ہو سکتا ہے کہ یہ بعض فش والے ہوتے ہوں گے جو مچھلی کو جو پانی کے بعد اس کو بعضوں کا دوسرا وقت اتنا لگ جاتا ہو کہ وہ مر جائے، اور وہ اس سے پہلے ہی اس کو مطلب کہ کاٹ پھوٹنے کی کوشش کرتے ہوں. تو مچھلی بھی پانی کے بعد مر تو جائے گی نا. اس کے مرنے کا اور اس کے ٹھنڈا ہونے کا پتہ نہیں، ایسا انتظار بھی سمجھایا جا سکتا ہے. یہ کہ اگر ایسا کرے تو پھر وہ معاملہ دوسرا ہو جائے گا. یہ تو زندہ ٹائپ تڑپ رہی تھی. یہ دیر تک یہ زندہ رہتی ہے، یہ سمجھ میں آتا ہے. تو اس کا انتظار کیا جائے ٹھنڈی. آخر موت تو سب کو آئے گی، انتظار کر لیا جائے. جب یہ بالکل ٹھنڈی ہو جائے تب پکا لیا جائے. 1 دن 2 دن کتنے دن لے گی؟ ایک شعر پڑھا جاتا ہے، اس نے بھی مدینہ دیکھ لیا، اس نے بھی مدینہ دیکھ لیا، سرکار کبھی تو میں بھی کہوں میں نے بھی مدینہ دیکھ لیا. یہ ایک شعر پڑھا جاتا ہے. اب سوال کسی نے یہ کیا ہے کہ اب میں نے تو کئی دفعہ مدینہ دیکھ لیا ہے، لیکن اب یہ شعر مجھے پڑھنا ہے. تو میں یہ دوسرا مصرع پڑھتا ہوں کہ سرکار کبھی تو میں بھی کہوں میں نے بھی مدینہ دیکھ لیا. میں نے تو مدینہ دیکھا ہوا ہے، تو میں دوسرا مصرع کیسے پڑھوں؟ تو وہ اس کا یہ جو اشکال ہے یا ذہن میں ایک سوال پیدا ہوا، اس کا کیا جواب ہے؟ کسی اور کا یہ شعر ہے، ٹھیک ہے نا جی. تو پڑھنے والا اپنے جذبات نہیں بتا رہا نا، یہ دوسرے کے جذبات کی حکایت کر رہا ہے. جی. دیکھو شاعر یہ کہتا ہے، یہ مراد ہے یہاں، ورنہ تو پھر کوئی بھی شعر نہیں پڑھ سکیں گے. ٹھیک. وہ بہت سارے اشعار ایسے ہوتے ہیں جو شاعروں کے اپنے جذبات ہوتے ہیں، جو ہمارے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتی ایسی کیفیات. خود اعلی حضرت کے اشعار بھی ایسے ہیں کہ وہ جیسے یاد میں جن کی نہیں ہوش تنو جاں ہم کو، پھر دکھا دے وہ رخ اے مہر فروزاں ہم کو. یہ یاد میں جن کی نہیں ہوش تنو جاں ہم کو، یعنی جب یہ کیفیت طاری ہوتی ہے سرکار کی محبت کی تو پھر وہ ایک ہوش نہیں رہتا. پھر ان کا مجھے جلوہ دکھا دے. تو اب جس نے خواب میں کبھی زیارت کی ہی نہیں ہے اور یہ کیفیت بھی نہیں طاری ہوتی تو وہ یہ شعر کیسے پڑھے گا؟ تو یہاں یہی ہے کہ وہ اعلیٰ حضرت کی جو کیفیت ہے نا اس کی وہ حکایت کر رہا ہے، وہ بیان کر رہا ہے، اپنی کیفیت بیان نہیں کر رہا. تو اس طرح اگر غور کریں تو شاید اور بہت سارے شعر نکل آئیں گے کہ جو مطلب ہماری کیفیت نہیں ہوتی، وہ پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے. مدینہ یاد آیا ہے، یہ کلام یہ بھی پڑھتے نا ہمارے اناس کو. اب مدینہ یاد نہ آیا ہو تو پھر پڑھنا کیسا؟ وہ شاعر نے لکھا ہے مدینہ یاد آیا ہے، ہم پڑھے جا رہے، کبھی اپنے کو بھی مدینہ یاد آ جائے گا. مدینہ تو اگر یاد آ ہی جاتا ہے پڑھنے بیٹھے تو یاد لے جس کی نہیں ہوش تنو
صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. اس میں پہ الف گر جائے گا نا پڑھتے ہوئے، ورنہ یہ وزن ٹوٹے گا نہیں اس میں. رخ مہر فروزاں ہم. جی 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 الف اس میں ضم ہو جائے گا. رخ ہے، رخ اے سکتا نہیں آئے گا یہاں. یاد میں جس کی نہیں ہوش تنو جاں ہم کو، پھر دکھا دے وہ رخ اے مہر فروزاں ہم کو. یہ لکھا ہو نا، پھر دکھا دے وہ رخ مہر فروزاں ہم کو، پھر دکھا دے وہ رخ مہر فروزاں ہم کو، پھر دکھا دے وہ رخ مہر فروزاں ہم کو. یاد میں جن کی نہیں، یاد میں جس کی نہیں ہوش تنو جاں ہم کو، پھر دکھا دے وہ رخ میرے فروزاں ہم کو. سبحان اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. سوشل میڈیا سے سوال ہے، کسی نے پوچھا ہے کہ اگر کوئی شجرہ عطاریہ کا حافظ ہو اور وہ ایک دن میں 2 بار پورا شجرہ شریف پڑھے تو کوئی پریشانی ہوگی؟ کیونکہ بعض وظائف کے لیے مخصوص ٹائم فریم ہوتا ہے. 2 پڑھنے کا اگر ٹائم ہے آپ کے پاس تو پھر باقی وقت تلاوت میں صرف کر دیں یا درود پاک پڑھ لیں اتنی دیر تک. کیونکہ وہ چابی جو ہوتی ہے نا، اس کے دندانے فکس ہوتے ہیں. ایک بھی دندانہ بڑھ گیا تو تالا نہیں کھلے گا، ایک بھی کم ہو گیا تو بھی تالا نہیں کھلے گا. یہ اوراد و وظائف کی جو گنتیاں ہوتی ہیں نا، تو یہ مناسب یہی ہوتا ہے کہ اس گنتی کے مطابق ہی کیا جائے. جیسے حدیثوں میں 33 بار سبحان اللہ، 33 بار 33 ٹائم الحمدللہ، 34 ٹائم اللہ اکبر. تو اب یہ کہ کوئی بولے گا میں 35 سب کر لیتا ہوں، تو یہ نہیں چلے گا. وہ جتنا حدیث پاک میں بیان ہوا اتنا ہی ہوگا. 4 رکعتیں ہیں، 4 کی جگہ 5 پڑھیں گے تو نہیں چلے گا، 4 ہی پڑھنی ہے. 2 سجدے 1 رکعت میں تو 2 ہی کرنے، 3 سے کام نہیں چلے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میسج آیا ہے، نماز میں غلط خیالات آتے ہیں، اس سے کیسے بچیں؟ نماز میں وسوسوں سے بچنے کے لیے یہ ہے کہ نماز شروع کرنے سے پہلے الٹے کندھے کی طرف، لیفٹ شولڈر کی طرف 3 بار تھو تھو کر لے. آواز نہ نکلے، تھوک بھی نہ نکلے، خالی اور دوسروں کو سمجھ بھی نہ پڑے، اس انداز میں 3 بار کر کے اب بول لا حول ولا قوت الا باللہ یہ پڑھ لیجیے، نماز شروع کر دیجیے. اور نماز میں جہاں جہاں نظر رکھنا مستحب ہے وہاں نظر رکھیے. جیسے قیام میں سجدے کی جگہ پر نظر رکھنا یہ مستحب. رکوع میں پشت قدم پر، یعنی پاؤں جو زمین پر رکھے ہوئے اس کا جو اوپر کا حصہ ہے اس پر نظر رکھے. سجدے میں ناک، التحیات پڑھنے کی جو کیفیت ہے اس کو قاعدہ کہتے ہیں، قاعدے میں گود میں نظر رکھے، انشاءاللہ وسوسوں سے بچت ہوگی نماز میں انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ایک بڑی تعداد لوگوں کی 10 محرم الحرام کو قبروں کی لپائی کرتی ہے، اور اس میں ایسا بھی دیکھنے میں آیا کہ کوئی شخص اپنے والدین کی قبر کی لپائی کے لیے رات کو مٹی کی ٹرالی ڈال کر گیا اور صبح اس کے آنے سے پہلے مختلف لوگوں نے بغیر اجازت کے ان کی مٹی اٹھا کر اپنے اپنے عزیزوں کی قبروں کو لپائی کر دیا. تو لپائی کرنے کی شرعی حیثیت کیا ہے، اور دوسرے کی مٹی بغیر اجازت کے لے کر اپنے مرحومین کی قبروں کو لپائی کرنا کیسا؟ قبروں کو لپائی کرنے کا یہ بس رواج ہو گیا ہے، عاشورے کی رات یہ کرتے ہیں نا، تو یہ اگر بغیر ضرورت کرتے ہیں تو ظاہر ہے کہ اسراف ہے. ضرورت نہیں ہے کوئی خواہ لپائی کر کے اتنا خرچہ کرتے. یہاں تک کہ بلا ضرورت قبروں پر پانی جو ڈالتے ہیں دفن کرنے کے بعد
پانی ڈالنا یہ تو سنت ہے. اس کے علاوہ محرم میں پانی ڈالتے ہیں, جب بھی فاتحہ پڑھنے جاتے ہیں اس وقت پانی ڈلواتے ہیں. تو یہ بلا ضرورت پانی یہ اسراف ہے, یہ ناجائز ہے, ضائع ہو رہا ہے نا پانی. ہاں پودے ہیں, پودوں کو پلانا مقصود ہے. یا مٹی اڑ جائے گی پانی نہیں پلائیں گے تو, مٹی کو جمانے کے لیے ڈالا ہے تو حرج نہیں ہے پانی. اس نے لپائی کرنے میں یہ کہ قبر ٹوٹ پھوٹ گئی ہے اس لیے وہ لپائی کر رہا ہے, وہ الگ چیز ہے. اب ایک بالکل تیار قبر ہے, وہ صحیح بنی ہوئی ہے, اس پہ لپائی کرنا, مثال کے طور پہ ہو سکتا ہے سنگ مرمر کی ماربل کی قبر بنی ہوتی ہوگی, اس پہ بھی لپائیاں کر کے آ جاتے ہوں گے اچھی, یعنی کہ اچھے انداز میں بنی ہوئی ہے, اس کو یہ بالکل وہ اپنے حساب سے کر کے شاید آ جاتے ہوں گے اور یہ سمجھتے ہوں گے کہ یہ کرنی چاہیے, ثواب کا کام ہے. تو ایسا کچھ نہیں ہے. دوسرا یہ کہ جس کی مٹی جو لے کر گیا تھا وہ دوسروں نے اس کی مٹی اٹھا لی. اب ایسا تو مطلب معلومات کی کمی کتنی ہے, یعنی یہ ایسا کام قبر کی لپائی اتنا ضروری ہے کہ دوسرے کی مٹی بھی اٹھا لی, تو یہ تو ظاہر ہے کہ وہ غصب کی صورت ہے ایک طرح سے, یا وہ ہاں بہرحال ناجائز اور گناہ ہے, گناہ کا کام کیا اس نے, حرام کام کیا کہ دوسرے کی مٹی انہوں نے لے لی جس کی قیمت بن رہی ہے. ارے اتنا یہ لے کر آیا ہے, جو خرید کے لایا ہوگا, بکتی ہے مٹی بھی. یہ تو گناہ گار ہیں جنہوں نے ایسا کیا, اور یہ بندے کا حق بھی انہوں نے تلف کیا جس کی مٹی لی. اب اس کو ڈھونڈیں اور اس کو پیمنٹ کریں, معافی مانگیں, توبہ بھی کریں. اور وہ نہیں ملتا اگر ایسا, یا پتہ نہیں کون تھا, تو اسی صورت میں اتنی رقم کسی شرعی فقیر کو دے دیں. اور اگر وہ ملتا نہیں ہے لیکن پتہ ہے کون ہے, یا فوت ہو گیا ہے, تو اس کے اولاد واری جو بھی ورثہ ہیں ان کو دے دے وہ رقم. اور توبہ تو ہر صورت میں کرنی ہے, لیکن چونکہ بندے کا حق تلف کیا نا, تو وہ بندے کا حق بھی ادا کرنا ہے. وہ پیچیدہ معاملہ ہے. ادھر تو جو مطلب ہے کہ جس کی چیز آئی وہ ہڑپ کر جاتے ہیں, لوگ کھا لیتے ہیں, پی لیتے ہیں, اٹھا لیتے ہیں, استعمال میں لے لیتے ہیں, بہت کچھ کر رہے ہوتے ہیں, آسرا ہی نہیں کرتے دوسروں کی چیزیں ہڑپ کر جانے میں. انشاءاللہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں رہیں گے, عاشقان رسول کے ساتھ سنتوں کی تربیت کے مدنی قافلوں میں, سیکھنے سکھانے کے مدنی قافلوں میں سفر کرتے رہیں گے, مدنی انعامات پر عمل کرتے رہیں گے انشاءاللہ. تو یہ باتیں سیکھنے کو ملتی رہیں گی. مدنی مذاکرات دیکھتے رہیں گے, مدنی چینل دیکھتے رہیں گے, تو انشاءاللہ اس طرح کا ذہن بنتا رہے گا کہ پرایا مال ہڑپ کرنا نہیں ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میرا امیر اہل سنت کی بارگاہ میں سوال ہے کہ امام علی مقام امام حسین کے کتنے شہزادے تھے, جواب ارشاد فرما دیجیے. امام محب الدین طبری رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب ذخائر العقبہ میں تحریر فرماتے ہیں, امام حسین رضی اللہ عنہ کے 6 صاحبزادے اور 3 صاحبزادیاں ہیں. 6 آپ کے شہزادے اور 3 شہزادیاں. شہزادوں کے نام یہ ہیں: علی اکبر, زین العابدین, علی اصغر, محمد, عبداللہ اور جعفر رضی اللہ عنہم. اور صاحبزادیوں کے نام یہ ہیں: زینب, سکینہ اور فاطمہ رضی اللہ عنہن. یہ ہمارے یہاں معروف تو سکینہ ہے, ویسے سکینہ اصل تلفظ یہی ہے. یہ سکینہ اور چیز ہے. سکینہ تو قرآن کریم کا لفظ ہے. سکینہ من سکون, چین, امن, مگر ہمارے یہاں سکینہ بہت معروف ہے. سکینہ ہی نام ہم لوگ رکھتے ہیں, اور اس نسبت سے کہ امام حسین کی شہزادی کا نام ہے. سکینہ کا لفظ قرآن کریم میں تو جیسا آپ نے فرمایا وہ ہے نا تابوت سکینہ, فیہ سکینۃ من ربکم, جو تابوت تھا اس کے بارے میں فرمایا کہ اس میں تمہارے رب کی طرف سے سکینہ ہے. انہیں کربلا میں جو شہزادی تھی ان کا نام ہے سکینہ. البتہ سکینہ نام رکھنا جائز ہے, اس کے بھی اچھے معنی ہے نا سکینہ کے, سکون, اطمینان,
تو یہ نام بھی صحیح ہے، لیکن سکینہ شہزادی کا نام نہیں تھا، شہزادی کا نام سکینہ تھا۔ کیا شراب کو بطور دوا استعمال کرنا جائز ہے؟ میڈیسن کے طور پر اگر کوئی شراب کو استعمال کرے تو ایز اے میڈیسن؟ نہیں، شراب حرام ہے، اور حرام میں شفا نہیں، حدیث پاک میں حرام میں شفا نہیں ہے، تو شراب کو دواً استعمال نہیں کر سکتے۔ میرا یہ سوال ہے، جب ہم وضو کرتے ہیں تو کچھ قطرے مٹھی میں گر جاتے ہیں، کیا ہماری وضو ہو جاتی ہے یا نہیں؟ وہ مستعمل پانی، ہاں یہ جیسے منہ دھویا اور دوسرا چلو بھرا، اس کو مٹھی نہیں بولتے، اس کو چلو بولتے، کہ چلو بھرا اور منہ کا پانی ٹپکا دھل لے گا، تو یہ بچنا چاہیے اس سے۔ یہ وضو کا پانی جو ہے نا یہ مستعمل ہے، استعمال شدہ، اور یہ گناہ لے کر اتر رہا ہے، تو یہ ہمارے اس پانی میں گرنا نہیں چاہیے۔ گر گیا اگر چند قطرے، اور زیادہ پانی تو مٹھی میں اس سے موجود ہے، جو گرا وہ کم تھا، اب ایسی صورت میں پھر اسی سے منہ دھو لیا تو کوئی گناہ نہیں ہے، حرج نہیں ہے، وضو ہو جائے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ذریعہ SMS موصول ہونے والے سوالات۔ گھر میں جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو جوتا جائے نماز کے ساتھ پڑا ہوتا ہے، تو رکوع و سجود کرتے ہوئے جوتے کے ساتھ پیر لگ جائے تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ مصلی کے ساتھ اگر جوتا رکھا ہوا اور پاؤں ٹکرا گیا، عام طور پر رکھتے بعض اوقات آ جاتے ہیں لوگوں کے جوتے مسجد میں، تو وہ پاؤں ٹکرا گیا تو کوئی حرج نہیں، اس میں نماز ہو جائے گی۔ اس سے یقینی معلومات تو نہیں ہے نا کہ یہ ناپاک ہے، ناپاک ہو تو پھر اس کے پھر احکام بنیں گے کتنا ناپاک ہے کیا ہے۔ پھر بھی ٹچ ہونا اور اس میں تو مسئلہ رہے گا، ٹچ ہونے سے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ یہ ایک سوال ہے، میں بہت گناہ کرتا ہوں پھر توبہ کرتا ہوں، پھر گناہ ہو جاتا ہے تو پھر توبہ کرتا ہوں، تو اس میں کیا کروں کہ مجھ سے بار بار گناہ ہو جاتا ہے؟ توبہ کرتے وقت یہ نیت کریں کہ آئندہ گناہ نہیں کروں گا، کبھی بھی نہیں کروں، یہ ضروری ہے، عہد کرنا ہوگا، کیا بولتے ہیں، پرومس، یہ ضروری ہے، توبہ کا رکن نہیں ہے کہ آئندہ کبھی گناہ نہیں کروں گا، اس طرح سچی توبہ کریں۔ خدا نہ خواستہ پھر ہو گیا تو پھر اسی طرح سچی توبہ کر لے۔ ہر نماز کے بعد 7 بار پڑھنا ہے هو اللہ الرحیم، جو ہر نماز کے بعد 7 بار پڑھ لیا کرے گا انشاءاللہ عز و جل شیطان کے شر سے بچا رہے گا اور اس کا ایمان پر خاتمہ ہوگا۔ یہ سب کو پڑھنا چاہیے، آسان ہے، زیادہ مشکل نہیں، اگر یاد ہو گیا تو۔ هو اللہ الرحیم، هو اللہ الرحیم، هو اللہ الرحیم، هو اللہ الرحیم، 7 مرتبہ پڑھنا ہے هو اللہ الرحیم 7 بار ہر نماز کے بعد۔ انشاءاللہ شیطان کے شر سے، شیطان کی برائی سے حفاظت ہوگی اور ایمان پر خاتمہ ہوگا انشاءاللہ۔ هو اللہ الرحیم، هو اللہ الرحیم، سب یاد کر لیں ناظرین، هو اللہ الرحیم۔ چند سیکنڈ لگیں گے، 2 رکعت صلاۃ التوبہ پڑھے، نماز توبہ کی نماز، اور پھر توبہ کرے، تو اس طرح توبہ کرتے رہیں گے انشاءاللہ استقامت مل جائے گی۔ مدنی قافلوں میں سفر کرتے رہیں تو اس طرح بھی انشاءاللہ وہ توبہ پر استقامت ملے گی۔ دعوت اسلامی کے سیکھنے سکھانے کے جو مدنی قافلے ہیں ان میں سفر کریں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کسی نے میسج کیا ہے کہ اگر کوئی یہ کہے کہ اس امت کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے برابر ہیں تو اس کے کہنے والے پر کیا حکم ہوگا؟ انبیاء کرام کے برابر ہیں حدیث میں یہ تو نہیں ہے، کی طرح ہیں، جی برابر تو بہت خطرناک ہے، جی بالکل، یعنی نبی کے برابر تو کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ سکتا۔ اگر تو نعوذ باللہ اس کا عقیدہ اور اعتقاد بھی یہی تھا، کہتے ہوئے کہ علماء انبیاء کے برابر ہیں، تو یہ کفر ہو جائے گا کہ انبیاء کرام علیہ السلام کے برابر کسی کو ماننا۔
وہ جو ارشاد فرمایا، جو روایت ہے کہ علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، کہ میری امت کے علماء انبیاء بنی اسرائیل کے انبیاء کی طرح ہیں، تو اس کا معنی بھی یہ ہے کہ جس طرح انبیاء کرام علیہ السلام بنی اسرائیل کے ایک کے بعد دوسرے آتے تھے اور تبلیغ کرتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ کی طرف بلاتے تھے، تو اب یہ منصب جو ہے وہ علماء کے پاس ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کا دروازہ بند ہو گیا، آپ علیہ السلام آخری نبی ہیں، تو اس لیے اب کوئی نبی تو آئے گا نہیں، نیا نبی کوئی نہیں آئے گا، اب یہ جو منصب ہے وہ علماء کے ذمے ہے۔ تو اس اعتبار سے یہ فرمایا کہ انبیاء بنی اسرائیل، نہ کہ نعوذ باللہ انبیاء کرام علیہ السلام کی طرح کوئی ہو سکے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میں کویت سے محمود عطاری عرض گزار ہوں۔ ماشاءاللہ مدنی مذاکرے کی بہاریں ہم لٹا رہے ہیں، ساری فیملی ساتھ بیٹھ کر مدنی مذاکرہ دیکھ رہے ہیں، پیارے پیارے مرشد کا دیدار بھی کر رہے ہیں الحمدللہ۔ یا سیدی، میرا ایک سوال ہے، جیسے کہ ہمارا مدنی مقصد ہے مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے، سوال یہ ہے فرائض کے علاوہ اگر کسی مسلمان کو نیکی کی دعوت کی طرف عمل کرنے کی ترغیب دلائی جائے، بظاہر ہم اس پر عمل پیرا نہیں ہیں، لیکن کیا ہم دوسروں کو اسی دعوت، نیکی کی دعوت دے سکتے ہیں؟ مستحبات کی بھی نیکی کی دعوت دے سکتے ہیں اگرچہ خود عمل نہیں کرتا۔ اسی طرح جو نماز نہیں پڑھتا وہ دوسروں کو کہہ سکتا ہے کہ نماز پڑھو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ عصر کا نماز کا وقت کس ٹائم تک رہتا ہے؟ عصر کی نماز کا وقت یہ سورج کے غروب ہونے تک، یعنی مغرب کا وقت شروع ہونے تک رہتا ہے۔ البتہ عصر کی نماز میں، یعنی مغرب کی نماز میں جب 20 منٹ باقی ہوں تو اس سے پہلے عصر پڑھ لینی چاہیے، اتنی دیر نہیں کرنی چاہیے کہ اتنا وقت آ جائے کہ اب صرف 20 منٹ رہ جائیں، لیکن بہرحال وقت ابھی بھی باقی ہے۔ اگر کسی نے اس دن کی عصر نہیں پڑھی اور غروب آفتاب کا وقت بالکل قریب بھی آ گیا ہے تو بھی اس پر لازم ہے کہ اس دن کی عصر وہ ادا کرے گا۔ بیوی کے انتقال کے بعد کیا شوہر کو اس کا منہ دیکھنے کی یا قبر لحد میں اتارنے کی اجازت ہوتی ہے؟ بیوی کا منہ دیکھ سکتا ہے انتقال کے بعد، اور اگر اس کے قریبی عزیز ہیں ایسے جیسے کہ بیوی کا والد ہے، سگے بھائی ہیں، تو یہ لوگ اتار دیں۔ اگر کوئی اور نہیں ہے تو کوئی بھی نیک اور صالح مسلمان اتار سکتا ہے، شوہر بھی اتار سکتا ہے قبر میں۔ کندھا بھی دے سکتا ہے شوہر بیوی کو، بعض لوگ سمجھتے ہیں کندھا نہیں دے سکتا، ایسا کچھ نہیں ہے، دے سکتا ہے۔ میرا نام محمد شہروز عطاری ہے۔ امیر سنت کی بارگاہ میں یہ سوال ہے، امام حسن کیسے شہید ہوئے؟ جواب ارشاد فرما دیں، میرے اور میرے گھر والوں کے لیے دعا بھی فرما دیں۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے بھائی جان تھے، اور ان کو 6 مرتبہ زہر دیا گیا، اور آخری مرتبہ کا زہر جو تھا آخر اس نے کام دکھا دیا اور آپ شہید ہو گئے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی محمد۔ حضور یوٹیوب پر ایک سوال آیا ہے کہ ریڈ کیے ہوئے میسیجز پر ان ریڈ مارک لگانا دھوکہ تو نہیں ہوگا؟ اب اردو بولو نا۔ جی، اس میں یہ ہوتا ہے پاپا کہ آپ جیسے کوئی میسیج آپ کو کرتے ہیں تو آپ میسیج پڑھ لیتے ہیں، اس کے بعد آپ کو آپشن ہوتا ہے کہ آپ اس پہ چیک لگا دیں کہ ابھی تک نہیں پڑھا، اور اگر کسی اور کی ای میل ہے یا ای میل میں 4-5 لوگ ہیں تو اس کے سامنے یہی شو ہوتا ہے کہ ابھی تک میسیج پڑھا نہیں گیا۔ پر اس کے پاس جیسے واٹس ایپ میں بھی ہوتا ہے کہ یہ ہوتا ہے ای میل میں پہلے آیا تھا کہ ای میل میں آپ کوئی میسیج پڑھ لیں اور اس کے بعد ان ریڈ کا میسیج لگا دیں، مطلب ابھی تک پڑھا نہیں گیا، تو سامنے والا دیکھے گا یا کوئی اور ای میل کھولے گا، وہی ای میل جس میں 4-5 لوگوں تو نظر آئے گا کہ ای میل نہیں پڑھی۔ اسی طرح واٹس ایپ میں بھی ہوتا ہے، پر واٹس ایپ میں اب یہ آپشن ہو جاتا ہے کہ وہ بلو ٹک کا نشان آ جاتا ہے، آپ چاہیں تو وہ بند بھی کر سکتے ہیں۔ جی ہاں، بند بھی کرتے ہیں اس کو۔ جی تو یہ بازار تو ایک دھوکے کی صورت تو نظر آ رہی ہے کہ یہ اس لیے کرتے ہوں گے تاکہ جواب نہ دینا پڑے، ورنہ بلو ٹک آئے گا اور ریپلائی نہیں دیں گے تو سامنے والا گلا کرے گا نا، یار میرے اس کا جواب نہیں دیا، اور یار ابھی اس نے سنا ہی نہیں ہے، وہ یوں سمجھے گا۔ اب یہ سمجھ میں آتا نہیں اس طرح کے وہ حساب کتاب کرنا، سیدھا سیدھا بلو آنا چاہیے، یہ سمجھ میں آتا ہے۔ لیکن اب وہ تحریروں میں کیا کریں، لمبی لمبی تحریریں ہوتی ہیں، ٹیکسٹ میسج جس کو آپ بولتے ہیں، یہ عام مطلب چل رہے ہوتے ہیں لوگوں کے، اب وہ خالی
ऑन किया नंबर तो वो ब्लू टिक आ जाता है उसमें कि जैसे इसने पढ़ लिया, हालांकि पढ़ा नहीं होता। ये भी है इसमें। फिर अब कोई वो क्लिप ऑन किया तो पता चला वो 17 मिनट का है, अब वो नहीं इतना लंबा सुनना, मगर ब्लू टिक तो आ गया। तो ये अगला तो ये हो सकता है समझे कि ये सुन चुका है। या इसी तरह बाज़ औक़ात कोई पैगाम ऐसे आते हैं कि वो लंबे होते हैं और थोड़ा चलाया, अब इतना टाइम नहीं है, 7 मिनट का पैगाम है, 8 मिनट का, तो अब नहीं वो सुनना चाहता या बाद में सुनूंगा, ये ज़हन है उसका, और ब्लू टिक तो आ जाता है। ये इसमें थोड़ा मैं भी कंफ्यूज हूँ इसमें कि इसका करूं क्या मैं, कि सामने वाले को ये धोखा तो हो जाएगा, मगर ये इसको मैं गुनाह भरा धोखा नहीं कह रहा, धोखे की सूरत तो बन रही है ना। धोखा उस सूरत में हो ना पापा के जबकि धोखा देना मकसूद हो। असल में अब ये तो एक आम है, यानी आपके अब इख्तियार में है कि चाहे आप ब्लू टिक के लिए उसको ओपन रखें या ना रखें। अब हर एक का नहीं मैसेज पढ़ सकता, वो बंदा मसरूफ़ है, उसके पास मैसेजेस, या जैसे आपने इरशाद फरमाया कि व्हाट्सअप 4-4, 5-5 मिनट के आते हैं, तो इतनी बड़ी तकरीर तो बंदा अपनी नहीं सुन सकता, तो दूसरों का इतना बड़ा व्हाट्सअप कैसे सुनेगा। तो बाज़ औक़ात इतने ज़्यादा आते हैं, तो अगर ऐसा शख्स अगर इस तरह रखता है कि वो पता है कि अगर ब्लू टिक आएगा और अब मैं उसको जवाब नहीं दूंगा तो बाज़ औक़ात वो बदज़न होता है और वो परेशान होता है और परेशान करता है, होने के साथ साथ कि आपने अभी तक मुझे जवाब नहीं दिया। जबकि अगर वो अनरीड का निशान आ रहा हो, पता ना चला हो कि उसने पढ़ लिया है, तो फिर इस सूरत में थोड़ी बचत होती है। तो ये थोड़ा सा राह निकालें इस हवाले से, आप बाज़ों का मुश्किल हो जाती है। इसमें मुफ्ती साहब ये होता है कि अगर आपने किसी का सुनने का ऐसा ना, सुनेंगे नहीं तब भी पैगाम आता है ना कि अभी तक सुना नहीं है, ये भी तो होता है ना। और ये तहरीरें भी अब ज़रा नहीं दिल करता आदमी को, मतलब वो लंबी लंबी तहरीरें होती हैं, बिल्कुल आम सी होती है तहरीरें, बाज़ काम की तहरीर होती है, लेकिन हमारे लिए मखसूस नहीं होती, आम मतलब आर्टिकल होते हैं। अब वो भी बिल्लू टिक आ जाएगा तो सामने वाला समझेगा कि मैंने जिसको भेजी वाह इसने तो पढ़ लिया, हालांकि देखा ही नहीं है उसको, खाली वो नंबर ऑन किया और बिल्लू टिक हो गया। ये थोड़े हैं इसमें कंफ्यूजन, इसमें हुजूर इस तरह होता है कि एक टिक आया, इसका मतलब मैसेज आपके यहाँ से सेंड हो गया और अगले बंदे तक नहीं पहुँचा। 2 टिक आ गए, 2 राइट के निशान आ गए, इसका मतलब उनके पास मैसेज पहुँच गया, और उन 2 टिक ब्लू हो गए, इसका मतलब उन्होंने मैसेज आपका देख लिया खोल कर। इसमें यह होता है कि अगर आप ब्लू टिक बंद कर दें अपने पास जाकर, तो आपके पास भी आपका कोई मैसेज ये नहीं देख सकेगा जब आप खोलेंगे कि उसके पास ब्लू टिक कभी नहीं आएगा कि आपने मैसेज देख लिया है, और आप भी किसी का नहीं देख सकते कि आपके पास भी ब्लू टिक नहीं आएगा। मतलब आप भी किसी का नहीं देख सकते ब्लू टिक और वो भी किसी का नहीं देख सकते ब्लू टिक। तो ये एक थोड़ा सा होता है। और मैसेज अनरीड का मतलब ये होता है कि आपने उसका मैसेज खोला ही नहीं, ब्लू टिक बाद में आता है, मैसेज ना खोलना अनरीड कहलाता है। ऐसे इसमें ये होता है कि अगर आपको किसी का मैसेज नहीं पढ़ना है या जवाब नहीं देना है या बाद में जवाब देना है, तो आप उसका मैसेज ना खोलें कि उसके पास ब्लू टिक आ जाएगा। असल में मेरे सुन्नत ये जो सवाल है ना यूट्यूब पे, जैसे अपना जो बाज़ों का जैसे पहले चलता था बज़रिया मेल राबिता, अब आपने मेल भेजी और वो मेल पढ़ ली गई, अब चूँकि मेल में तो ब्लू टिक उस तरह का ऑप्शन होता नहीं है। अब अगर आपको किसी ने भेजा कि ये मेल जो है ना वो मैंने नहीं पढ़ी, अगरचे कि मेल हालांकि वो पढ़ लिए, तो ये मसला अलग है और ये मसला अलग है कि जिसको हाइड कर दिया। असल में ये जो इन्होंने सवाल किया ना, इससे जो मैं समझ पाया हूँ कि रीड और अनरीड का ताल्लुक आप पर होता है ईमेल वगैरह में। तो उसमें ये होता है कि आपने एक ईमेल पढ़ ली, आप चाहते हैं कि मैं इसको अनरीड करूँ ताकि मैं बाद में इसको पढ़ सकूँ, या मेरी याद दहानी के लिए भी बंदा रखता है कि मैंने अभी तक इसको पढ़ना बाकी है, या मैंने खोल ली है, देख ली है, इनका तवील मैसेज है, मैं बाद में पढ़ लूँगा, तो मैंने अनरीड कर दिया इसको कि मेरे लिए बाद में पढ़ने के लिए आसानी होगी। तो ये जो इस बात से तो कहीं से भी धोखा नहीं है, क्योंकि वो तो अपने लिए ही ज़ाती तौर पर रख रहा है, उसका सामने वाले से कोई ताल्लुक नहीं बनता। अच्छा, हमारे लिए आजमाइश ये होती है कि और काम भी सभी को और काम करने होते हैं, तो वो जो सोती पैगाम आएगा, मैं सोती पैगाम मुँह से निकलता है, अवाम इसको ऑडियो मैसेज, वॉइस मैसेज, गालिबन ऑडियो मैसेज है ना, तो ये ऑडियो मैसेज जो आता है वॉइस मैसेज,
या वॉइस मैसेज, जी हाँ वॉइस मैसेज जो आता है, इसमें आधा मैसेज दुआओं का होता है, खूब दुआएं की होती हैं, कहीं फजाइल बयान किए होते हैं, तारीफें की होती हैं। असल वो कहना क्या चाहता है वो आखिर में कहता है, बच्चा बीमार है तो दुआ करनी है तो फुला। इसमें मतलब ये कि आप किसी को भी इस तरह करें ना, वैसे दुआ जो है ना वो गैबत में कबूल होती है ज्यादा पीछे से, लेकिन चलो मैसेज में किया है दुआ तो वो भी ये नहीं है कि नामकबूल है, तो सामने वाले की दिल जो ही होती है। लेकिन ज़रा इतना वो लंबे लंबे सोती पैगाम में कोई दुआएं भर देगा तो थोड़ा बाज़ वक़्त आजमाइश होती है आदमी को, तो वो चुपके से बंदा कर ले और शुरू में वो छोटा सा कम अल्फाज में दुआ दे दे कि अल्लाह आपकी बेहिसाब मगफिरत करे, मेरा बच्चा बीमार है आप जरा दुआ कर दीजिए, तो ये क्या 12 सेकंड के अंदर काम पूरा हो गया। अपना नाम भी लें, बाज़ वक़्त नाम नहीं लेते ना, क्योंकि हम लोगों को नंबर मेरा आम तो है नहीं, तो वाया मैसेज आता है, तो फिर बाज़ वक़्त पूछना पड़ता है यार ये है किसका। अब बड़े बड़े जिम्मेदार जो होते हैं ना, आदत इनकी भी नहीं है नाम लेने की, या तो इनको यूं होता है कि मेरे को तो पहचान ही लेंगे ना, तो ऐसा होता नहीं है कि आवाज बाजों का तब्दील हो जाती है, मशीनी मामलात होते हैं। तो खैर वो यानी इस तरह हो कि अपना मैं फुला बोल रहा हूँ, जो मशहूर मेरे जैसा नाम ना भी लेना अपना तो खुशफहमी बजा है कि जितने मेरे जानने वाले हैं तो उनको पता होता है मेरी आवाज, आम तौर पे हर एक का ऐसा नहीं होता है, तो उसको नाम लेना चाहिए। और हो सके तो जो अहम पैगामातों में भी आदत डाल रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ, अहम पैगामात में मैं डेट भी डालता हूँ कि फुला तारीख को ये रिकॉर्ड किया, ताकि वो ये भी खुशफहमी है कि बाद लोग मेरा पैगाम हो सकता है यादगार के तौर पर रखते हों, तो ये कभी साल 2 साल के बाद खोलें तो इनको यूं पता चले कि ये मैसेज फुला तारीख को आया था। तो ये एक खैर ख्वाही, इसमें ज्यादा खुशी होती है आदमी को। अच्छा, पैगाम जब भी रिकॉर्ड करें तो मुमकिन सूरत में, यानी मुमकिन हो, पॉसिबल हो तो फैन बंद कर दें, पंखा बंद कर दें, और किसी किस्म का शोर शराबा अतराफ में ना हो। अब वो गाड़ी भाग रही होती है, ट्रैफिक का भोंपू बज रहा होता है, उसमें भी बाजू का पैगाम होते हैं, तो पूरा सुन नहीं पाता, आदमी बोर हो जाता है। बाजू का सूती पैगाम लंबा हो तो बहुत ज्यादा बोरियत होती है। तो ये भी ख्याल रखना है कि जितनी पुरसुकून जगह होगी, आवाज भी आपकी जरूरत निकले यूं हो, वैसे चिंगाड़ते रहते हैं, इसमें बाजू का वो मिंग 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 कर रहे होते हैं, तो थोड़ा यूं आवाज निकले ऐसा हो ना। तो लेकिन एकदम यानी कि करीब करेंगे ना तो भी मतलब वो तरकीब बनती नहीं है, थोड़ा मतलब थोड़ा फासले से रखें और बोलेंगे ना तो इंशाल्लाह अच्छी आवाज आएगी। फिर इसके बाद ब्लूटूथ आता है, ब्लूटूथ ना, ब्लूटूथ कान टूथ ना, हाँ एयरपोर्ट भी आते हैं, ब्लूटूथ भी आता है, ये सब कहलाते हैं ब्लूटूथ ही हैं। हाँ एयरपोर्ट भी है, ब्लूटूथ भी, आप ब्लूटूथ सही जा रहा है, ब्लूटूथ मदीना में, एयरपोर्ट भी है, एयरपोर्ट मदीना जाएंगे एयरपोर्ट से इंशाल्लाह। अच्छा, फिर ये कि माइक आते हैं, ये तार वगैरह लगा कर भी, ये इस तरह भी मैं तो अब करता रहता हूँ यार, क्योंकि वो हम पैगामात होते हैं ताजियत के, बच्चों के नाम के, और तो ये क्वालिटी नाम की अच्छी पैगामात की अच्छी आती है इसमें, तो सामने वाले की दिल जो ज्यादा होगी, 4 आदमी मिलकर सुनेंगे तो इनको मजा आएगा। फिर अपने बाज लोग अपने उसमें भी देते होंगे पेज पर या क्या क्या होता है फेसबुक, और ये तो इन पर भी देते होंगे, अपने दोस्तों को देते होंगे मेरा पैगाम। तो इसमें आमतौर पर मेरे पैगाम में नेकी की दावत की मेरी कोशिश होती है, हर पैगाम में नहीं होता लेकिन खास में नेकी की दावत देता रहता हूं मैं, तो ये मुफीद होता है ना। अच्छा, आपका तो माशाल्लाह जो पैगाम का अंदाज है वो तो संभाला जाता है, लेकिन नॉर्मली तौर पर ये भी होता है कि बात जब पहुंचानी है मुझे अब तक या किसी तक भी बात पहुंचानी है, तो मुझे कम से कम ये तो ज़हन रखना है ना कि आपको मुझे सुनने में कम से कम
تکلیف ہو. یعنی میں بولتے وہ تھوڑی تکلیف اٹھا لوں نا. اب جیسے مثال کے طور پر اب یوں ادھر مطلب کان میں وہ لگا ہوگا, اب اتنی دور سے نا اپنا پیغام ریکارڈ کروا رہا ہے, تو اب اتنی دور سے آواز کی صاف کیسے جائے گی؟ نہیں جاتی آواز صاف. ہم بولتے ہیں کہ قریب کرو, تو اب قوم نے بعض اوقات قریب بھی کیا, قریب کیا تو آواز کے ساتھ پھونکوں کی آواز بھی جاری ہوتی ہے. تو اس میں مطلب میں نے آپ کا پیغام تو کافی سنا ہے ماشاءاللہ, اگرچہ آپ قریب کر ریکارڈ کرتے ہیں, لیکن کبھی اس طرح کا انداز آیا نہیں ہے. تو بعض اوقات یہ ریکارڈ کرنا ہے نا, یہ بھی سمجھے کہ ایک ہے, تھوڑی سی آپ تکلیف اٹھا لیں, کسی کو 100 کان کے قریب لے جا کر سننے کی زحمت میں نہ ڈالیں کہ وہ تھوڑا سا ہلکی آپ کا آسانی کے ساتھ سن لے, مہربانی کرے. تھوڑی آپ تکلیف اٹھا لیں گے تو دوسروں کو تکلیف کم ہوگی. اب آپ بولے میرے کو کوئی تکلیف نہ ہو, جس کو پیغام دیا وہی وہ جانے نا, اس کا کان جانے, سننا ہے تو وہ صحیح سنے گا تو ٹھیک ہے. تو یہ بھی نہیں, یعنی کافی اس میں اصول بننے دینا مقصود نہیں. جی نہیں, وہ مقصود نہیں ہوتا. تکلیف دینا مقصود نہیں ہوتا, تکلیف دینا مقصود نہیں ہوتا. بھائی کو ریکارڈ کرنا نہیں آتا ہوتا. اب 5 لاکھ کا موبائل تو لے لیا اس نے, لیکن وہ ریکارڈنگ کرنا آتی نہیں ہوتی ہے, اس لیے یہ مسائل ہوتے ہیں. میں سمجھتا ہوں سوچنا نہیں پڑتا کہ کیا کروں, کیسے ریکارڈ کروں, کیونکہ یہ بھی ایک فن ہے. تو وہ جو زیادہ کرے گا کام تو وہ سیکھ جاتا آدمی, یہ ہوتا ہے. ورنہ بڑی بڑی شخصیات کے بھی بعض اوقات پیغامات آتے ہیں, لیکن یہی افسوس ہوتا ہے کہ ریکارڈنگ صحیح نہیں ہوتی, یا ان کے جیسے بیانات کے کلپ وائرل ہو رہے ہوتے ہیں, لیکن ریکارڈنگ ایسی ہوتی ہے رف کہ وہ آدمی کو سننے میں مزہ نہ آئے, یہ بند کر کے رکھ دے گا, یا جوں تو کر کے مرتے گرتے پڑتے سن لیا تو دوسرے کو بھیجے گا نہیں. تو اس لیے وہ جو علماء کرام اگر سن رہے ہیں, مقررین سن رہے ہیں, جو نیکی کی دعوت دیتے ہیں, اور مقصد پورا ہونا چاہیے, نیکی کی دعوت پہنچنی چاہیے, لیکن آپ لوگوں میں سے ایک تعداد ہے جن کی ریکارڈنگ بالکل یعنی کہ غیر معیاری ہوتی ہے. اس کی وجہ سے وہ لوگ سن نہیں پاتے ہوں گے, کبھی آواز پھٹ رہی ہوتی ہے, کبھی بھوں بھوں کی آواز آ رہی ہوتی ہے, کبھی کچھ. تو یہ بالکل ایسے سافٹ آواز ہو, میٹھی میٹھی, کہ آدمی وہ سننے میں مست ہو جائے. تو یہ کسی سے سیکھ لینا چاہیے, پوچھ لینا چاہیے طریقہ کار. کہ بعض ماڈرن ہوتے ہیں نوجوان, لیکن یہ اس میں ماہر ہوتے ہیں, تو ان سے مدد لینے میں کوئی حرج نہیں ہے. مدنی چینل میں بھی تو ہم نے ماہرین رکھے ہوئے نا, کہ جو ماڈرن ہوتے ہیں. اب ہم اپنے یہ بولیں کہ داڑھی والا, امام والا اور تہجد گزار لے آئیں تو یہ مدنی چینل میں رکھیں گے, تو مدنی چینل چل نہیں پائے گا, مجبوری ہے نا, یہ بھی کام چلانا ہے. تو جیسا مل جائے. پھر یہ ہم نے دیکھا الحمدللہ کئی ایسے ہیں کہ جو آئے تو ماڈرن تھے, اب ان کے چہرے پر ایک مٹھی کی داڑھی سجی ہوئی ہے. ایسے تو میں دیکھتا رہتا ہوں مدنی چینل میں کہ وہ رہتے ہیں تو پھر رنگ پکڑ لیتے ہیں. الحمدللہ. الصحبۃ مؤثرہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی صلی اللہ تعالی علی. حضور آپ جیسے ابھی فرما رہے تھے لمبے میسیجز کے حوالے سے, تو ایک بار میرے پاس بھی ایک بہت لمبا میسیج آیا تھا, تقریباً 13 منٹ کا. تو جب وہ آیا تو میں غور کر رہا تھا کہ اس کو سنوں کیسے, تو میرے ذہن میں آیا کہ اس کا بھی کوئی نہ کوئی حل موجود ہوگا کہ آپ جب دیکھیں کہ جلدی سے آپ ایک میسیج سن لیں. تو میں نے جب سرچ کیا تو ایک اپلیکیشن ملی جو ٹاک فاسٹر کے نام سے, کہ آپ اس کو ڈاؤن لوڈ کر لیں, اور جو میسیج آئے آپ اس میں پلے کریں گے تو وہ 1.5 گنا تیز ہو جائے گا, 2 گنا تیز آپ میسیج سن لیں گے, اور جو جہاں پر وقفہ انہوں نے دیا ہوگا وہ بھی کٹ ہو جائے گا. تو اگر 13 منٹ کا میسیج ہے تو آپ اس کو 6 منٹ میں سن لیں. تو اس سے مجھے تو فائدہ ہوا, اور میں اس کو استعمال بھی کرتا ہوں کبھی لمبے میسیج آ جائیں تو. میری تربیت کر دینا. اس میں تیز بھاگتا ہوا میسیج تو بعد اوقات کچھ الفاظ نکل جاؤ, کچھ سمجھ نہ آئے تو مہربانی انہوں نے بول دیا ہم کو, تو ہم کو غلطی ہو جائے تیزی میں. ہم کو اچھا بس نے بتا دیا تو ہم کو بھی تھوڑا سمجھ دینا چاہیے. ان کو میسج کرنے کے بعد ہم پوچھ لیں گے بھائی فاسٹر میں سنا تھا کہ سلو میں سنا تھا کہ نارمل میں سنا تھا. حضور اسپیڈ کنٹرول ہوتی ہے کہ آپ جتنی اسپیڈ رکھنا چاہیں جس میں آپ صحیح طریقے سے سن سکیں, سمجھ سکیں میسج, جتنا تیز آپ کے حساب سے. یہ جو اپنا اسٹیٹس کا آتا ہے نا 30 سیکنڈ کا, جی وہ اسی طرح کا ہوتا ہے فاسٹ. یہ اب سسٹم تو بہت سا ڈیپتھ بہت ہے اس میں, لیکن یہ کہ جو اس کی گہرائی تک پہنچے. جی. حافظ سبطین پوچھ رہے ہیں کہ زکوٰۃ کب فرض ہوئی؟
सन 2 हिजरी शव्वालुल मुकर्रम में ज़कात फर्ज हुई। सोशल मीडिया से एक सवाल आया है यूट्यूब पर कि राना भाई हैं, उन्होंने पूछा है कि लोग गेम पर पैसे लगाकर खेलते हैं और उन्हीं पैसों का खाना ले आते हैं, क्या ये खाना हमारे लिए जायज़ होगा या नहीं? अब गेम में, ये गेम तो मेरा ख्याल जुआ ही की सूरत है। जी, जुए ही की सूरत बनेगी ये जो बता रहे हैं यहाँ पर। तो बहरहाल उसके खाने से बाहर सूरत ही बचना चाहिए, बिलखुसूस जो परहेजगार आदमी है और मशहूर दीनी शख्सियत है उसको तो खाना ही नहीं चाहिए। तो ये जो इस तरह का खाना हो वो ना खाया जाए। और जुए के जरिए जो रकम हासिल होती है ना, ये हराम होती है और ये अपना इसका बंदा मालिक बनता नहीं है। जिससे जीता है ना उसको वापस लौटा दे, वापस दे दे और तौबा भी करे अल्लाह की बारगाह में। एक YouTube पर एक और सवाल आया है कि नमाज पढ़ रहे हो तो बार बार वुजू टूट जाए अगर, तो क्या नमाज हो जाएगी? नमाज में वुजू टूट जाए तो नमाज तो दोबारा वुजू तो करना पड़ेगा। नहीं, अगर बार बार वो वुजू करें, बार बार अगर नमाज पढ़ें फिर वुजू टूट जाए, वो तो अपना माजूर का फिर इम्तिहान करना पड़ेगा, माजूर शरई का। यानी पूरा वक्त जो है नमाज का, उसमें इतना टाइम नहीं मिला कि वुजू करके फर्ज पढ़ ले, नमाज अपनी पढ़ ले, इतना भी टाइम नहीं मिलता और बार बार मतलब वुजू टूट रहा है। तो जब पूरा वक्त इस तरह गुजर गया तो अब बहरहाल नमाज पढ़ ले। और अब दूसरा वक्त जो नमाज का आया, मसलन जोहर और असर में इसने अपना एग्जाम किया और वक्त इसको मिला ही नहीं, हर बार वुजू टूटता ही रहा, तो ये कि अब ये माजूर शरई हो गया, ये माजूर हो गया। अब असर था मगरिब, वुजू जो इसने किया तो वुजू नया वुजू करना पड़ेगा, नया वुजू करके ये नमाज पढ़े। अब पूरे मगरिब तक अगर एक बार भी अगर ये हो गया उसका वही हिसाब किताब जिससे ये वुजू टूटता था, जिसके जरिए ये माजूर हुआ था, वो चीज पाई गई, तब तो ये माजूर रहेगा। अलबत्ता उसमें जैसे गैस की वजह से वुजू टूटता था, अब इसमें पेशाब किया इसने तो वुजू इसका टूटेगा। अगर पेशाब नहीं किया, सिर्फ गैस, तो इसकी वजह से इसका इस पीरियड में नहीं टूटेगा। फिर इसी तरह मगरिब इशा, मगरिब था इशा, ये कम से कम एक बार वो चीज पाई जानी चाहिए जिससे वुजू टूटता था। अगर कोई नमाज का पूरा वक्त ऐसा गुजर गया कि वो चीज एक बार भी नहीं हुई तो अब यह कि माजूर न रहा। इसके और भी ज़िमनी मसाइल हैं, बहार शरीयत में इसकी तफसीलात पढ़नी जरूरी है जो माजूर हो उसके लिए, जिसको ये चीजें होती हों। अच्छा, इसमें यह भी है ना कि आखिर वक्त जो है वो इंतज़ार करेगा। अब जैसे ही जो है वो अब वक्त तंग है, अब जो है ना ये इसका उज़्र ये शुरू हो गया। अब ये आखिर यानी ये नहीं कि पूरी नमाज के इंतज़ार करे, यानी एक नमाज पूरी छोड़ दे, एक आखिर वक्त इंतज़ार करे, फिर ये कि वो उसी हालत में नमाज पढ़ ले और फिर जो वो वही के जो आपने बक़िया इरशाद फरमाया। अलबत्ता ये है माज़ूर शरई के लिए कि हर वक्त के बाद उससे दोबारा वज़ू करना पड़ेगा। जैसे इसने असर अदा की, अब मगरिब पहले उसे नया वज़ू करना पड़ेगा, मगरिब अदा की तो इशा के लिए नया वज़ू टूट जाएगा, वज़ू तो वक्त खत्म होते ही वज़ू टूट जाएगा। जी, बहार शरीयत के दूसरे हिस्से में माजूर के मसाइल है, क्योंकि वो वज़ू का बाब है ना, बहार शरीयत में वज़ू और नजासतों वगैरह का उसमें बयान है। मोहम्मद असलम अत्तारी बरेली शरीफ से अर्ज़ कर रहा हूँ, ये इरशाद फरमाइए साहिब तरतीब किसे कहते हैं? अगर कोई इस्लामी भाई दावत इस्लामी के मदनी माहौल में आया, उसकी पहले की नमाज़ क़ज़ा थी 2-3 साल की या 4 साल की, अब उसने क़ज़ा नमाज़ें भी पढ़ ली हैं, फिर उसके बाद उसने ये नियत कर ली कि इंशाअल्लाह आज के बाद मेरी कोई नमाज क़ज़ा नहीं होगी और अल्हम्दुलिल्लाह वो नमाज़ें भी पढ़ रहा है, तो क्या ऐसे इस्लामी भाई को साहिब तरतीब कहा जाएगा? बराए करम इसकी वज़ाहत इरशाद फरमा दे। अब 3-4 साल की उस पर मौजूद हैं अगर क़ज़ाएं, साहिब तरतीब तो ना हुआ। साहिब तरतीब उसको बोलते हैं कि जिस पर यानी जिसकी 6 या इससे ज्यादा नमाजें क़ज़ा हो तो वो साहिब तरतीब नहीं होता, 6 से कम हो तो साहिब तरतीब होता है क़ज़ाएं, या बिल्कुल ना हो क़ज़ा
تب بھی تو صاحب ترتیب ہوتا ہے، یا 6 سے کم ہو تب تک وہ صاحب ترتیب رہتا ہے. تو اس کو 3-4 سال کی جو بھی ہے وہ تو قضا تو کرنی پڑیں گی. اگر صاحب ترتیب اگرچہ رہا، ایک نماز بھی قضا ہوئی تو کرنی تو ہے نا وہ تو. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میرا امیر اہل سنت سے سوال یہ ہے کہ آج کل جس طرح بارش کے بعد جگہ جگہ گندگی ہے اور گڈر کا پانی بھی ابل رہا ہے، تو اس حالات میں مسجد جا کر باجماعت نماز ادا کرنا ضروری ہے، جبکہ ڈر ہو کہ باہر جائیں گے تو ناپاک چیز کپڑوں پہ یا پیروں وغیرہ میں لگ سکتی ہے. براہ مہربانی جواب عنایت فرمائیں. وہم سے، شبے سے، اندازے سے اس طرح نجاست کا طے نہیں ہو سکے گا. یہ کیچڑ جو راستے کی ہے وہ جب تک یقینی معلومات نہ ہو نا اس کے ناپاک ہونے کی، اس وقت تک یہ پاک ہے. دکان پہ بھی تو جاتے ہی ہوں گے، بازار میں جاتے ہوں گے، باہر دوستوں میں جاتے ہوں گے، تو نماز کے لیے بھی چلے جائیں. تو اس کو وہی فارمولہ یاد رکھیں کہ راستے کی کیچڑ اس وقت تک پاک ہے جب تک یقینی معلومات نہ ہو اس کے ناپاک ہونے کی. جیسے کہ اس کے اندر نجاست نظر آ رہی ہے، یا ابھی چھوٹا سا گڑھا ہے اور آپ نے دیکھا بچہ اس میں پیشاب کر رہا ہے اور یہ تھوڑا سا پانی کھڑا ہوا ہے، تو ابھی یہ ناپاک ہو گیا کہ بچہ آپ کے سامنے پیشاب کر رہا ہے. تو کوئی بھی یقینی ایسی صورت ہو، کنفرم ہو جائے کہ یہ ناپاک ہے، تو اس کو ناپاک کہیں گے. ورنہ اٹکل سے، قیاس سے اس کو ناپاک کہنے کی ضرورت نہیں ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اچھا، مدنی مذاکرے میں ناظرین سے جو سوالات کیے گئے تھے ان کے جوابات. سوال نمبر 1، مٹی کے برتن میں کھانا کس چیز کے قریب ہے؟ جواب، عاجزی کے قریب. سوال نمبر 2، روحیں کن دنوں میں اپنے گھروں پر آ کر ایصال ثواب کا مطالبہ یعنی ڈیمانڈ کرتی ہیں؟ کوئی ایک دن بتائیے. جواب، عید کے دن، عاشورہ کے دن، رجب کے پہلے جمعے اور شب براءت کو. سوال نمبر 3، سانحۂ کربلا میں امام حسین رضی اللہ عنہ کے کون سے شہزادے زندہ رہے؟ کربلا شریف میں جو واقعہ ہوا تھا، کربلا کے واقعے میں امام حسین کے کون سے شہزادے شہید نہ ہوئے؟ ویسے تو سارے شہید زندہ ہیں، جو ظاہری طور پر بھی مطلب ہے کہ وہ زندہ رہے. جواب، امام زین العابدین رحمت اللہ علیہ. درست جوابات دینے والوں کے سلیکٹڈ نام: بنت مختار اتاریہ گجرات، بنت عبد القیوم ٹنڈوجام، اسماعیل اتاری پنجاب، عثمان قادری منگلا کینٹ، بنت کریم اتاریہ واکینٹ، ام ہریرہ اتاریہ کراچی، اشرف اتاری ٹنڈو آدم. قرآن اندازی میں نکلنے والا نام: اسماعیل اتاری پنجاب. ان کو تحفے میں 1200 کا مدنی چیک پیش کیا جائے گا جو مکتبۃ المدینہ کی کسی بھی برانچ سے کیش کروایا جا سکے گا. ناظرین سے مزید سوالات کل 8 بجے تک تحریری طور پر جوابات دینے واٹس ایپ وغیرہ کے ذریعے. اسلامی بہنیں محرم کا نام اور نمبر لکھے، اپنا نام لکھنے کے بجائے کنیت لکھیں اسلامی بہنیں، یعنی ام فلاں یا بنت فلاں. سوال نمبر 1، امام حسین کے کتنے شہزادے تھے؟ صرف تعداد بتائیے. سوال نمبر 2، نماز میں کن مواقع پر کہاں نظر رکھنا مستحب ہے؟ ایسا کوئی ایک مقام بتائیے. واللہ الرحیم، ہر نماز کے بعد کتنی مرتبہ پڑھنے سے شیطان کے شر سے حفاظت ہوتی اور ایمان پر خاتمہ ہونے کی امید ہے؟
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اللہ پاک کے پیارے پیارے آخری نبی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت نشان لا الہ الا اللہ العلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم، جس نے 3 مرتبہ پڑھا تو اس نے گویا شب قدر حاصل کر لی. آئیے مل کے پڑھتے ہیں. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. حضرت سیدنا عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں جو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت 3 مرتبہ پڑھے تو اس کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں، اور جو مجلس خیر و مجلس ذکر میں پڑھے تو اس کے لیے خیر یعنی بھلائی پر مہر لگا دی جائے گی. آئیے مل کے پڑھتے ہیں. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. صلو علی الحبیب. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. یا رب المصطفیٰ جل جلالہ وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آج کے مدنی مذاکرے اور اب تک کی میرے پاس موجود نیکیوں پر اپنے کرم کے شایع نشان اجر عطا فرما. جو اپنی اپنی نیکیاں مجھے ایصال ثواب کریں، ان سب پر بھی اپنے کرم کے شایع نشان اجر عطا فرما. یہ سارا اجر ثواب جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرما بوسیلہ رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. مزید ان کو عنایت فرما. تمام انبیاء و مرسلین، خلفاء راشدین، امہات المومنین، تمام صحابہ و تابعین و تبعی تابعین، ائمہ مجتہدین، علماء کاملین، مشایخ عاملین، تمام بزرگان دین، کل مفسرین، محدثین، سارے مومنات و مومنین، مسلمات و مسلمین، خصوصاً والدین مصطفیٰ، شہیدان و اسیران کربلا، جمیع اہل بیت اطہار، امام اعظم غوث العظم غریب نواز، امام غزالی، اعلیٰ حضرت صدر شریعت قطب مدینہ صدر الفاضل مفتی احمد یار خان، مفتی دعوت اسلامی حاجی فاروق، حاجی مشتاق، حاجی زمزم رضا، تمام مبلغات و مبلغین مرحومین، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما. پروردگار ہمیں نیک پرہیزگار اور عاشق رسول بنا، عاشق صحابہ و اہل بیت بنا. یا اللہ نمازوں میں دل لگ جائے، نیکیوں میں دل لگ جائے، گناہوں سے نفرت ہو جائے. یا اللہ گناہوں کے قریب بھی ہم نہ جائیں.
इलाहुल आलमीन हमें अपनी पसंद का बंदा बना ले। मौला करीम हमारे दिल जो है तेरी याद से मामूर रहे, तेरे महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के इश्क से सरशार रहे। या अल्लाह हमारा ईमान सलामत रहे, मौला करीम बुरे खात्मे से बचा, ईमान और आफियत के साथ मदीना मुनव्वरा में ज़ेरे गुम्बद खजरा जलवे महबूब में शहादत, जन्नतुल बकी में मदफन और जन्नतुल फिरदौस में अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का पड़ोस अता हो जाए। या अल्लाह बे औलादों को नेक औलाद बआफियत इनायत हो, जिनकी औलाद नाफरमान है ताबे फरमान हो जाए। इलाहुल आलमीन नरीना औलाद के तलबगार, बेटों के तलबगार भी महरूम न रहें। या अल्लाह कोरोना वायरस दुनिया से खत्म हो जाए। या अल्लाह कोरोना वायरस के मरीज शिफा याब हो जाएं। या अल्लाह सारे ही बीमारों पर रहमत की नजर फरमा। इलाहुल आलमीन बेरोजगारों को हलाल और आसान रोजी अता फरमा, मकरूजों के कर्जे उतर जाएं। या अल्लाह जिनकी रकमें फंसी इनके हुकूक मिल जाएं, जिन पर झूठे केस बने खत्म हो जाएं। या अल्लाह मजलूम कैदी रिहा हो जाएं, घरेलू नाचाकियां दूर हों, घर अमन के गेवारे बने। कहते रहते हैं दुआ के वास्ते बंदे तेरे, कर दे पूरी आरज़ू हर बेकसो मजबूर की। सर है खम हाथ मेरा उठा है, सर है खम हाथ मेरा उठा है। या खुदा तुझसे
يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا مكي يا مدني يا عربي يا قرشي يا هاشمي يا مطلبي يا رسول الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله تاجدار حرم شہنشاہ دین تاجدار حرم شہنشاہ دین تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام نگاہ کرم ہم پہ سلطان دی نگاہ کرم ہم پہ سلطان دی تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام تاجدار حرم اے شہنشاہ دی اب مدینے میں سب کو بلا لیجیے اور سینہ مدینہ بنا دیجیے اب مدینے میں سب کو بلا لیجیے اور سینہ مدینہ بنا دیجیے اسپے غوث اعظم امام مبین اسپے غوث اعظم امام مبین تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام تاجدار حرم اے شہنشاہ دی اب بولا لو مدینے میں عطار کو اپنے قدموں میں رکھ لو گناہگار کو اب بولا لیجیے سگے عطار کو اپنے قدموں میں رکھ لو گناہگار کو کوئی اس کے سوا آرزو ہی نہیں کوئی اس کے سوا آرزو ہی نہیں تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام تاجدار حرم اے شہنشاہ دی تاجدار حرم اے شہنشاہ دی تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام تاجدار حرم اے شہنشاہ دی الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة عذاب النار اللهم بلغنا رمضان بصحة وعافية إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم
صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا مکی یا مدنی یا عربی یا قرشی یا ہاشمی یا مطلبی یا رسول اللہ. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. خوف خدا و عشق مصطفیٰ، علم و عمل اصلاح معاشرہ، فقہ شریعت و طریقت کا ہے مجموعہ مدنی مذاکرہ، ہے مجموعہ مدنی مذاکرہ. مدنی مذاکرہ.